مدثر بھائی کچھ سوالات ہیں، کچھ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ شرک کیا ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے؟ لیکن شرک کے بارے میں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو تو کبھی نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ جس نے شرک کیا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، کہ جس نے بھی شرک کیا تو اس نے بہت بڑا بہتان ہے جو اللہ تعالیٰ پہ باندھا، تو یعنی بہت بڑا یہ گناہ ہے۔ رہی بات کہ شرک ہے کیا، تو اس کی سمپل سی ڈیفینیشن ہے، زیادہ کوئی کمپلیکیٹڈ ڈیفینیشن نہیں ہے، لیکن اس کو صحیح معنی میں سمجھنا ہر کانٹیکسٹ میں، ہر تناظر میں یہ مشکل ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں لوگ بہت سے پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو یا کسی اور شے کو آپ اللہ کے برابر قرار دے دیں، کلی طور پر یا جزوی طور پر یا کسی بھی حیثیت میں، ان اینی کیپیسٹی، تو بیسیکلی آپ نے کیا کیا ہے کہ اس ہستی یا اس شے کو آپ نے الہ کا درجہ دے دیا۔ یہی شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور الہ کو اللہ جیسا کر دینا، کسی ایک یعنی کسی ایک صفت کے اندر کہہ لیں یا کسی بھی کیپیسٹی میں کہہ لیں یا کلی طور پر آپ کہہ لیں کہ اللہ کا پورا جو تصور ہے وہ آپ نے اٹھا کر کسی اور کو دے دیا، تو یہ شرک واقع رہتا ہے۔ اور جس کو بھی آپ الہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بہرحال وہ پھر جب ہم آگے ڈسکس کریں گے اس ٹاپک کو تو ہم دیکھیں گے کہ پھر جو الہ ہوتے ہیں نا ان کے پھر بت بھی ہوتے ہیں، اور لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر الہ کا بت بھی ہو، یعنی کئی ایسے الہ ہیں جن کے بت نہیں ہیں لیکن وہ الہ ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگوں کا ریلیشن شپ ہے وہ ویسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو ان سمپل ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو اللہ کے برابر قرار دے جائے، یہی شرک ہے، چاہے کلی طور پر دیا جائے یا جزوی طور پر دیا جائے، پارشلی دیا جائے یا ایز اے ہول دیا جائے، تو یہ شرک واقع ہو۔ جزاک اللہ خیر مدثر بھائی۔ اچھا مدثر بھائی، اس کی اقسام پہ تھوڑی سی روشنی ڈال۔ جی، شرک جو ہے اس کی بہت سی کیٹیگرائزیشنز جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی دو بڑی قسمیں، ایک شرک فی العقیدہ ہے اور ایک ہے شرک فی العمل، یعنی ایک عقیدے میں آئیڈیالوجی جو ہے نا آپ کی خراب ہو گئی، آپ کا نظریہ خراب ہو گیا، تو ایک ہے شرک نظریہ کے اندر یا عقیدے کے اندر، اور ایک ہے شرک عمل کے اندر، یعنی نظریہ ٹھیک ہے، آئیڈیالوجی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، تو اسے ہم شرک فی العمل کہتے ہیں۔ تو یہ دو بڑی براڈ کیٹیگریز ہیں۔ پھر ہم آگے جب دیکھتے ہیں کہ جو شرک فی العقیدہ ہے، اسے شرک اکبر بھی کہتے ہیں، یہ بڑا شرک ہے، اس کے اندر پھر دو بڑی کیٹیگریز آتی ہیں، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات۔ اگین ٹرمینالوجی اس کو جو ہے جو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ٹرمینالوجی سے جو ہے ایک کانسیپٹ کنفیوژن اس میں آ جاتی ہے، تو کیٹیگرائزیشن اس لیے کی جاتی ہے کہ ایک بڑا کانسیپٹ جو ہو، ایک مشکل کانسیپٹ ہو، اس کو سلیس کر دیا جائے، آسان کر دیا جائے۔ تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں، ان کو سیٹ اسائڈ کر کے کانسیپٹ کے اوپر فوکس کریں۔ تو شرک فی الذات سمپلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام ذات و صفات سمیت، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو پورا کانسیپٹ ہے اس کو اٹھا کر کسی اور ہستی کو دے دیا، یعنی کسی اور ہستی کو اللہ تعالیٰ کے بالکل برابر کر دیا جائے ان ایوری ایسپیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑا شرک ہے، وہ بڑا واضح شرک ہے، بڑا ایویڈنٹ شرک ہے۔ اس قسم کے شرک کا ارتکاب جو ہے وہ عیسائیوں نے کیا، کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے بیٹا کر دیا۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی، یہودیوں کے اندر بھی ایک گروہ تھا، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا کیا کہ اللہ کا جو بیٹا ہے، ذری بات اگر انسان ہے تو انسان کا جو بیٹا ہوگا اس کے اندر وہ تمام صفات ہوں گی، تمام ایٹریبیوٹس ہوں گے جو کسی انسان کے ہیں، یعنی وہی خدائی والی ایٹریبیوٹ۔ وہی اب اگر خدا کا بیٹا ہے تو پھر ذری بات ہے وہ اس کو بھی اب خدا ماننا پڑے گا۔ تو یہ ایک ایسا جنہوں نے ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو پوری کی پوری ہستی تھی، اللہ تعالیٰ کی پوری جو
ذات تھی اس کو اٹھا کر کسی اور ہستی کو یعنی عیسیٰ السلام کو دے دیا، تو یہ بہت بڑا شرک تھا. لیکن یہ ہمارے لیے اتنا بڑا کنسرن نہیں ہے امت مسلمہ کے لیے، کیونکہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے بحث مجموعی اگر دیکھا جائے ایز اے ہول اس سے بچا کے رکھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ اللہ تشیع کا ایک وہ کہتے ہیں گروہ ہے جو کہ علی کو اوتار مانتا ہے، اوتار کا اللہ تعالیٰ کا اوتار مانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس فرقے کو خود اللہ تشیع بھی نہیں کرتے. تو یعنی ایز اے ہول ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ امت مسلمہ میں یہ والا شرک تو نہیں پائے گا. لیکن دوسری بھی جو کیٹیگری سب کیٹیگری ہے جب ہم آئیڈیالوجی کے شرک کی بات کرتے ہیں، عقیدے کے شرک کی بات کرتے ہیں، وہ ہے شرک فی صفات، اللہ کی صفات کے اندر شرک. تھوڑا سا میں آپ کو یہاں روکوں گا. مدثر بھائی ہمارے سننے والوں کو تھوڑا سا ایک بریفلی یہ بتائیں کہ ذات میں اور صفات میں کیا فرق ہے. تو یہ تھوڑا سا اس میں بیان کریں کہ ذات کا مطلب کیا اور صفات کا کیا مطلب. یعنی کوئی بھی ہستی ہوتی ہے، کوئی جیسا آپ ہیں جی بتا، آپ کو آپ کی ایٹریبیوٹس سے ہم پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے، ایٹریبیوٹس کیا ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو آپ کے بولنے کا ایک خاص انداز ہے، آپ کے پاس نالج ہے، یہ سب آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں. تو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں وہ کسی بھی ذات کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں، ان کو آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ذات اور صفات کی جو ہم نے ڈویژن کی ہے اس کا صرف اس لیے ہم نے اس کی ڈویژن کی ہے کہ جب ہم ذات کی بات کرتے ہیں تو ان میں تمام صفات جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک پورا کانسیپٹ ہے، اس کی تمام صفات سمیت آپ نے اٹھا کر کسی اور کو دیتی ہے. جبکہ ہم جب صرف صفات کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی پوری ہستی کو تو مانتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کئی صفات کو مانتا ہے لیکن چند صفات کو نہیں مانتا. جیسے مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا کلی انکار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے رازق، خالق، زندگی اور موت کا مالک، یہ سب صفات کو وہ مانتے تھے. وہ انکار کس کا کرتے تھے کہ مثلا اللہ تعالیٰ جو ہے مالک الملک ہے، بادشاہی کا تنہا مالک ہے، وہاں پر وہ ان کی اپنی سرداریاں تھیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے جو رزق دیتا ہے تو اس کے اندر وہ انہوں نے جو ہے شریک ٹھہرائے ہوئے تھے. وہ جو بتوں کو وہ کہتے تھے کہ بھی یہ بھی جو ہے کچھ دے دیں گے، ہمیں کچھ رزق دے دیں گے. کوئی جو بت تھا وہ بارش برسانے کے جو ہے کے حوالے سے مشہور تھا کہ اس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے. کوئی جو ہے افزائش نسل کے لیے مشہور تھا کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آگے اولاد بڑھتی ہے. تو یعنی وہ انہوں نے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کئی ایٹریبیوٹس کو اس طرح ڈیوائڈ کیا ہوا تھا ملٹیپل بتوں کے اندر. تو کلی طور پر جو ہے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے مقابلے میں لات منات عزا آ گئے ہیں یا جو ہے حبل آ گیا، ایسی انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی. تو یہ اس لیے سے یہ جو ہے ڈسٹنکشن ہے، اس کو ہمارے سامنے رکھنا چاہیے. تو ذات میں تمام صفات شامل ہوتی ہیں، جبکہ ہم اگر صرف صفات کی بات کریں، ایٹریبیوٹ کی بات کریں تو اس میں یہ کہ ہو سکتا ہے ایک بندہ جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی صحیح حدیث کے اندر جو ہمارے پتہ چلتا ہے کہ 99 صفات، لیکن صرف 99 نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں. تو اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ اگر 98 صرف سمجھانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں اگر 99 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، 98 صفات کو وہ صحیح مانتا ہے، اگر ایک صفت کے اندر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو لے کے آتا ہے یا اس کے برابر قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی کسی اور ہستی کو، تو وہ شرک اس صفات کا مرتکب ہوگا. ٹھیک، جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. مدثر بھائی یہ تو ہم نے سب سے جو بیسک جو شرک تھا اس پہ بات کر لی. اب اسی طرح تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ شرک فی العمل جو ہے اس پہ بات تھوڑا سا آپ بیان کریں. نہیں، اس سے پہلے میں اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی ان ریئل لائف جو ہے اس کی اپلیکیشنس کیا ہیں، یعنی یہ کانسیپٹس کیسے جو ہے اپلائی ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اوپر. بالکل یہ بہت ضروری ہے جی. کہ یہ تو ہم نے ایک آئیڈیالوجیکل بات کی ہے، کانسیپچوئل بات کی کہ اس کے پیچھے جو ہے کانسیپٹ کیا ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں تو پھر آپ کو چلتا ہے کہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس کے اندر یہ امت جو ہے اس قسم کی شرک کا ارتکاب کر رہی ہے. اگین کانسیپٹ سارا وہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو آپ نے الہ کا درجہ دے دیا، چاہے کلی طور پر یا جزوی طور پر، پارشلی یا ایز اے ہول. تو اب یہاں پہ اگر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ہاں جو ایک مسئلہ مشہور ہے وہ ہے شفاعت کا مسئلہ. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض طبقات کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کریں گے وہ لازماً قبول ہو. ٹھیک ہے، اب یہ اگر آپ نے کسی بھی ہستی کے ساتھ یہ بات ایسوسیٹ کر لی تو آپ نے بیسیکلی کیا کیا؟ یہ اللہ ہی کی صفت ہے، یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ وہ روز محشر جو ہے وہ لوگوں کو بچائے. اللہ چاہے گا تو لوگ بچ جائیں گے جہنم سے، اللہ نہیں چاہے گا تو لوگ نہیں بچ سکتے.
لا تملک نفس لنفس شیئا، وہاں کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں کوئی اتھارٹی نہیں رکھے گا. والامر یومئذ للہ، اور امر اور اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہوگی. اسی کا خیال آپ کو پتا ہے کہ ہم ہر نماز میں کرتے ہیں مالک یوم الدین، یعنی یوم الدین وہ جو ہے جو فیصلے کا دن ہے اس کا تنہا مالک کون ہے؟ اللہ. اب یہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی اور ہستی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مجبور کر دے گی، یعنی شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجبور کر دے گی. یہ کانسیپٹ مشہور ہے. اگر یہ کانسیپٹ ہے تو پھر یہ شرک ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کی ایک صفت جو کہ مالک ہے اللہ تعالیٰ، اور مالک صرف اس دنیا کا نہیں ہے، لہو ملک السماوات والارض بھی اللہ فرماتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تنہا مالک ہے روز محشر کا بھی، جو آخری فیصلے کا دن ہے اس کا بھی. تو یہاں پہ آپ نے ایک اور ہستی کو اس کے برابر کر دیا کہ اللہ بھی بچا سکتا ہے، لیکن ایک اور ہستی بھی ہے جو اللہ کو مجبور کر سکتی ہے، جس کے بارے میں جو ہے ہمارے ہاں ایک باطل نظریہ موجود ہے. مدثر بھائی یہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں جو ایک مشہور حدیث ہے اور اس کو باقاعدہ ریفر کیا جاتا ہے کہ شفاعت تو بالکل برحق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو بچا لینا. نہیں دیکھیں، اور اس کے بالکل بارے آپ نے میں صحیح کہا کہ یہ حدیث کیا یہ کہتے ہیں آپ؟ بیسیکلی ایک کنفیوژن کا باعث بن گئی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں. اس حدیث کو اگر آپ غور سے پڑھیں، بالکل یہ مطلب جو کتاب التوحید ہے یہ حدیث موجود ہے، بڑی طویل حدیث ہے، جس میں بنی نوع انسان جو ہے سب سے پہلے وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور ہوتے ہوتے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ سے بات کریں کہ حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو کہ روز محشر جو ہے اس کی ہولناکی ایسی ہوگی. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پر اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، اور آپ سے کہا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنا سر اٹھائیں اور مانگے جو مانگتے ہیں، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی، میری امت میری امت. تو پھر جگہ بات دیگر ہے، اس میں یہ بات آتی ہے کہ پہلے ان لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی دے گی، یعنی جہنم سے اللہ تعالیٰ کہیں گے نکال لو جن کے دل میں جو ہے جو کے برابر ایمان ہے. پھر دوسری روز جب آپ سے سمجھ جائیں گے تو بات ہوگی کہ ذرے کے برابر ایمان ہے یا رائی کے برابر ایمان ہے، اور پھر تیسری دفعہ وہ جائیں گے تو پھر اس سے بھی کم کی بات کریں گے، اس سے بھی اگر کم ایمان ہے تو اس کو بھی مجھے اجازت ہے کہ میں نکالوں. تو یہ بات بالکل اپنی جگہ پہ دوست ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات کہنا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجبور کر دیں گے اللہ تعالیٰ کو، تو ایسا نہیں ہو سکتا. آیت الکرسی میں ہم اس بات کو واضح طور پہ دیکھتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذن. اللہ نے ایک چیلنجنگ انداز میں کہا کہ کون ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کہ جو اس کی جناب میں جو ہے شفاعت کرے، اللہ یہ کہ اللہ کا اذن، اللہ کے اذن کے بغیر جو ہے شفاعت ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ چاہے گا تو پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت فائدہ دے گی، لیکن یہاں بھی یہ ہے کہ فائدہ دے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پھر کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو جہنم سے پھر نکالے جائیں. تو یہاں پہ تو ایک تصور یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھائی روز محشر سے ہی جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے، وہ جہنم میں جو لوگ ہوں گے اور ٹائم گزاریں گے اپنا جو بھی ٹرم ہے ان کو پورا کرنا ہے، اور آپ کی شفاعت سے ان کو یہ بالکل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے شرف ان کو ملے گا کہ جہنم سے جب اللہ تعالیٰ ان کو خلاصی دلا کے پھر جنت میں ڈالیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوگا ان کے اوپر، ٹھیک ہے. بننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ وہیں پر ان کو جلنے دیتے. اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب چوتھی دفعہ آپ سمجھائیں گے اور کہیں کہ ان لوگوں کو بھی نکالنے کے لیے مجھے اجازت دیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں وہ میں کروں گا، وہ میرا کام وہ میں کروں. تو یہ بات ہے اپنی جگہ پر، ہم شفاعت کے انکاری نہیں ہیں، لیکن اصل کانسیپٹ جو ہے جس کے ہم خلاف بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ آپ سسم کے بارے سے یہ بات جو ہے عقیدے میں ڈال لینا، اپنے نظریے میں ڈال لینا کہ وہ منوا لیں گے آپ سے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے منوا لیں گے، تو ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی بیٹی سے بھی فرمایا، صحیحین میں حدیث موجود ہے کہ میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اس طریقے سے بعض بزرگوں کے حوالے سے بھی لوگوں نے یہ نظریہ اپنایا ہوا ہے کہ وہ بھی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت لازم قبول ہوگی. تو لازم کوئی چیز نہیں. اور پھر یہ ہے کہ شفاعت کس کے لیے ہوتی ہے، کس کے لیے کی جاتی ہے اور کس کے لیے قبول ہوتی ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اس لیے سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سیٹل کر دیا ونس اینڈ فار آل، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا. آپ بتا دیں رسول وسلم کہ تمام کی تمام شفاعت جو ہے بیسیکلی اللہ ہی، ٹھیک ہے، کیونکہ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف ہی لوٹ کر دو. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. شفاعت کے علاوہ اور کون کون سے
صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں؟ پھر اور بھی کئی ایسی صورتیں ہیں، جیسا یہاں پہ کچھ لوگوں نے جب یہ صرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کر دیا اللہ کے ساتھ، تو ایک طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ کا درجہ دے دیا ایک ایسی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا. ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں استمداد کا جو مسئلہ ہے یا استعانت کا مسئلہ. تو اس حوالے سے بہت بڑا مسئلہ ہماری معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو اگر مانگا جائے تو وہ عطا کرتی ہیں. جیسے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے غوث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور داتا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بعض ہستیوں کے ساتھ. تو یہ بھی جو ہے درست بات نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو عطا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، بے شک. ہم جو مخلوق ہیں وہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگ سکتے ہیں. جہاں پہ جو ٹرکی پارٹ ہے اس کا، جو جس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد آپ مانگ سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں نے کہیں جانا ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے وہاں پہ ڈراپ کرتے ہیں، تو میں نے آپ سے مدد مانگی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں، یہ تو اللہ کے جو مہیا کیے ہوئے اسباب ہیں، مینز ہیں، ان کو استعمال کرنا. مینز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو مینز جو اویلیبل ہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہے. کیا موجودگی ہونا ضروری ہے؟ ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہی کانسیپٹ جیسے ہم استمداد بالغیب کہتے ہیں، یعنی جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ بھی موجود ہو اور جو اسباب وہ استعمال کر رہا ہے وہ بھی ظاہر ہو، موجود ہو. ظاہر. ٹھیک ہے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ یار میں آپ کو کام کروا دوں گا لیکن میرے پاس کوئی موکل ہے یا میرے پاس کوئی جنات ہیں، تو یہ بھی پھر شرک ہے، کیونکہ اللہ کی ہستی ہے جو غیب میں ہوتے ہوئے ہماری مدد کرتی ہے. دیکھیں نا، میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ ایسا ریلیشن شپ ہمارا کسی اور ہستی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کے ساتھ. بالکل. بے شک. یہی بات ہم نے کی نا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا اب اس شے کے ساتھ، اس ہستی کے ساتھ ویسا ہی ریلیشن شپ بن گیا جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، جبکہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے وہ بالکل یونیک ہے، اس جیسا اور کوئی ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا. اور ڈائریکٹ یہاں پہ کیا معاملہ ہو گیا کہ اب اگر آپ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ یار میری مدد کر، غیبی کوئی شخص موجود ہی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی ولی اللہ تھا، ٹھیک ہے، آپ اسی قبر پہ جا کے کہتے ہیں کہ میری مدد کرو، وہ غیب میں ہے، تو آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ بن گیا کہ غیب میں ہوتے ہیں وہ آپ کی مدد کرے گا. اول تو یہ بات ہی غلط ہے. مطلب ان کے پاس کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اتھارٹی ہے. اتنی باریک سی جو چھلکا ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ آلموسٹ ہوتا ہے، اس کی بات. کتمیر کا لفظ آیا کہ ان کے پاس کتمیر جتنی بھی اتھارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب اللہ فرماتے ہیں کہ تم کس کو پکار رہے ہو، کیوں پکار رہے ہو ان کو. اور واقعی یہ ہے کہ کسی کے پاس کیا اتھارٹی ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اللہ کے ہوتے ہوئے ہم اور کسی سے کیوں مانگیں. اور وہ لوگ تو موجود بھی نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان کو پکارتے ہو، تمہاری بات ہی نہیں سنتے ہو. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو پکارنا جو کہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، یہ بالکل درست بات نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی تک بات پہنچی یا نہیں پہنچی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں، وہ تو خود اب بے بس دنیا سے جا چکے ہیں. تو یہ ریلیشن شپ آپ کا صرف اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ غیرداری اسباب آپ کے فائدہ نہیں دے رہے، ختم ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد پھر اگلا معاملہ کیا ہے کہ آپ پھر اللہ تعالیٰ کو دعا کے لیے پکارتے ہیں اور وہ پھر آپ کی غیب میں ہوتے ہوئے مدد کرتا ہے. استمداد بالغیب جو ہے اس کی جو دیگر صورتیں ہیں وہ بھی شرک ہیں اور بلکہ کفر ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے ایسا شخص جو ہے جو آپ کو غیبی اسباب کے ذریعے سے مدد کر رہا ہے وہ جنات کو استعمال کر رہا ہے، اور کوئی ہستی تو ہے نہیں کوئی ایسی جس کو استعمال کیا جائے. اب وہ جو جنات کو استعمال کرتا ہے تو جو بھی ریلیشن شپ ان کا اور جنات کا آپس میں ہے، اس کو تو قرآن مجید میں سورہ انعام آیت 128 129 میں اس کو کنڈیم کیا گیا، واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی ایسا کام کرتے ہیں مل کے جنات اور انسانوں میں سے جو بھی شیاطین ہیں مل کے جو اس طرح کی ارینجمنٹ کرتے ہیں وہ دونوں جو ہے جہنم میں جائیں گے. تو اس لیے ہمیں اس قسم کے جو ہے شر سے بچنا چاہیے. اس طرح کا جو اس کانسیپٹ ہے اس کے تحت بھی لوگوں نے پھر الہ بنائے ہوئے ہیں، کئی الہ جو ہیں اس طریقے سے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ جو جس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے اور رد کرنا چاہیے ہر جگہ پہ جہاں بھی ہمیں موقع ملے. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی، بڑا انٹرسٹنگ یہ ہے. تو اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، تصورات ہیں وسیلے کے، تعویذ کے، تو ان سب کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کیونکہ زیادہ تر
جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں تو باباؤں سے ہی کنیکٹ کی جاتی ہیں، یہ ساری چیز، تو پھر اس کی کیا حیثیت کیا رہ گئی ان تمام چیزوں کی؟ نہیں صحیح، یہ سب باتیں بیسیکلی کیا ہیں کہ یہ بس الفاظ کا ہیر پھیر ہے. اصل بات یہ ہے کہ شرک کی گنجائش پیدا کرنے کے لیے بس کوششیں ہوتی ہیں کہ یہ اس کے توسل سے آپ نے بات کر دی. اصل میں بات بالکل خلا ہے، کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ جب آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ وسیلہ استعمال کر سکتے ہیں. ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا آپ سے تعلق ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو اس توسل سے یا اس وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما. مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے، اس کی آڑ میں جو چیز پروموٹ کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ نظریہ سامنے آ جائے کہ بھئی یہ جو فلاں بزرگ ہیں ان کا اگر ہم حوالہ دے دیں گے تو کیونکہ انہوں نے نیک کام کیے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں فائدہ ہو جائے گا. حالانکہ یہ بات بھی کوئی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ ایک بندے نے، ایک اگر نیک بندے نے اپنا کام کیا ہے، اپنے اچھا اعمال کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ کرے گا، ریوارڈ دے گا اس کو. تو آپ کا اس سے کیا معاملہ ہے؟ آپ کا تو تعلق جو ہے نا اس بزرگ سے ہے جس نے اچھے نیک اعمال کیے. یا تو ہے کوئی بزرگ ساتھی ہیں، کوئی ہمارے نیک بزرگ ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن وہ زندہ ہیں، آپ سامنے زندہ ہیں، موجود سامنے ہیں. موجود ہیں، آپ نے کہا کہ میرے لیے دعا کر دیں. اب آپ کے لیے انہوں نے کہا دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے مشکل کو دور. تو آپ کہہ سکتے ہیں یا اللہ یہ تو تیرے نیک بندے نے، بزرگ نے دعا کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو قبول فرما میرے لیے. اور آپ اپنی بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں جو دعا کر رہا ہوں اللہ سے بھی قبول فرما. تو یہ تو مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا کہ جناب وہ جو بزرگ ہیں جن کو میں جانتا بھی نہیں، نہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے جو نیک اعمال کیے ہیں اس کے صدقے یا اس کے واسطے جو ہے میرا بھی معاملہ آسان کرتے، تو اس کی کوئی مطلب بنیاد نہیں ہے کہ ہم ایسی کوئی بات، ایسا کوئی نظریہ جو ہے اپنائیں. یہ ساری باتیں اس لیے تعویذ وغیرہ جو ہے اس کے بارے میں بھی کلیئر ہے کہ تعویذ جو ہے اگر تو اس کے بعد قرآن و سنت کے کوئی ایسے طے شدہ الفاظ ہیں جو کہ قرآن و سنت میں آئے ہیں، یا قرآن کی آیت ہیں، یا کوئی ایسے کلمات ہیں جس کے اندر شرک نہیں ہے، تو اس کا تعویذ بنا کے لٹکایا جا سکتا ہے. اس پہ بہرحال اختلاف موجود ہے، لیکن بچنا چاہیے، کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ اس سے بچیں، کیونکہ اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ کا بہرحال توکل اللہ تعالیٰ پر جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے. اس لیے جو لوگ اس کے قائل بھی ہیں وہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک ریکمینڈڈ چیز ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سارے شرکیہ تعویذ گننے ہیں جو چل رہے ہیں وہاں پہ. تو وہ ابجد نمبر، وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ خاکے بنے ہوتے ہیں، زائچے بنے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ تو نہ قرآن ہے، نہ کوئی ایسے کلمات ہیں کہ جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. وہ بس کوئی طلسم ہے، وہ کس لینگویج میں وہ لکھا گیا ہے. تو یہ سب جو ہے بیسیکلی شیطانی کام ہے جس پہ لوگ پھنسے ہیں. مدثر بھائی، یہ شرک کی اور کون سی صورت معاشرے میں رائج ہے؟ یعنی ہم جو اس والے سے جو ایک بہت بڑی جو شکل ہے جس کو عام طور پر جو ہے بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وہ ہے حاکمیت میں شرک. جی. یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس لیجسلیٹو اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے. لیجسلیٹر صرف اللہ تعالیٰ ہے، ٹاپ موسٹ لیجسلیٹر اللہ تعالیٰ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم طے کر دیا ہے، اب اس کے بعد مخلوق کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اپنی بات کر سکے. یہ جو مسئلہ ہے سورہ توبہ کی آیت میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. یعنی عیسائیوں پر اللہ تعالیٰ نے جب چارج شیٹ لگائی کہ یہ ان کے جرائم ہیں، تو ان میں یہ واضح کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب بنایا ہے اور اپنے علماء اور مشائخ کو بھی رب بنایا ہے. یہ کیسے؟ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں. بالکل. اور آگے اللہ تعالیٰ کے جو پوری آیت یہ ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد. حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا سوائے اس کے اور کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرے، ٹھیک ہے. لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. تو اب اس پہ جو ہے اس وقت جو عدی بن حاتم جو کہ بہت بڑے عیسائی عالم تھے، ان کو بھی کنفیوژن لاحق ہوئی تھی. ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے جو حسن حدیث ہے. ان کو بھی یہ کنفیوژن ہوئی کہ آخر ہم نے کبھی بندگی نہیں کی. اور یہ کانسیپٹ آج بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ شرک کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے غیر اللہ کے سامنے جو ہے وہ سر جھکاتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ صرف آپ نے کسی بت کے سامنے اگر فارمز آف ورشپ کیے ہیں، اس کو سجدہ کیا ہے، اس کے لیے آپ کو نظر و نیاز کرتے ہیں، تو پھر آپ شرک کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یعنی عیسائی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا مانتے تھے، اس سے عیسیٰ علیہ السلام سے مدد بھی مانگتے تھے، اور دیگر جو بھی ان کا ریلیشن شپ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہی تھا جو کہ خدا کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ تھا. لیکن اپنے علماء اور مشائخ کو انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارا یہ کام کر دیں، ٹھیک ہے، آپ ہمیں یہ عطا کر دیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں تو پھر لوگ پکارتے ہیں، سینٹس کو پکارتے ہیں،
یہ ولی اولیاء ہیں ان کو پکارتے ہیں. انہوں نے کبھی ایسا نہیں اپنے علماء مشاہد کو کہا تھا کہ آپ ہمارا یہ کام کرتے ہیں. تو وہ حیران ہوئے کہ ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی تھی. صحیح جو سنن ترمذی ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور حسن حدیث ہے کہ جب وہ حلال و حرام کے فیصلے تمہارے کرتے تھے تو کیا تم انہیں قبول کرتے تھے ان فیصلوں کو؟ حالانکہ اللہ کی کتاب میں آپ نہیں دیکھتے تھے کہ فیصلہ کیا ہے, صرف ان کی بات کو فائنل اتھارٹی مانتے تھے اور انہوں نے کہا ہم یہ کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا آپ سے سننے کہ بے شک یہی ان کو رب بنا. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. مدثر بھائی وہ آپ سے جو شرک فی العمل ہے اس کو بھی تھوڑا سا بیان کریں کہ اس کی صورت بالکل. یہ ایک بہت گمبھیر معاملہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ نظریہ ٹھیک ہے ایک بندے کا لیکن عمل کے اندر خرابی آ گئی, تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت سی پھر شکلیں ہیں جو کہ ہمارے ہاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں. اس میں آپ دیکھ لیں گے سب سے بڑی شکل جو ہر بندہ جو ہے اس وقت دیکھ سکتا ہے اپنی آنکھوں سے, وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا. بالکل. اور قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ آپ نے ایسے شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنے ہی آپ اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت دنیا میں لبرل کیپٹلسٹک آرڈر موجود ہے اس نے تو ساری پتہ امپاور کر دیا نا ایک انڈیویجول کو. اور یہ جو ساری بات آتی ہے کہ یار آپ آزاد ہیں, آپ ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہیں, جیسے آپ چاہیں گے ویسے آپ جئیں. یعنی عبد کا جو کانسیپٹ تھا اس کو بالکل ختم کر دیا. ہم کوئی کسی کی بندگی نہیں کریں گے. چلو کسی انسان کی بندگی نہیں کریں گے تو اسلام بھی کرتا. اسلام آیا اس لیے تھا کہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کر آئے. ربیع بن عامر کا بڑا مشہور وہ قول ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ تو یہ بات ہو رہی ہے آج جہاں پر کہ کسی قسم کی پابندی آپ پر نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ وہ کریں گے جو آپ کا جی کرے گا, جو آپ کا نفس کرے گا. تو اب نفس سب سے بڑا خدا بن کے ہمارے سامنے کھڑا ہے. اگین اگر آپ اسے انالائز کریں گے تو اس کا کوئی بت نہیں ہے. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ویسے ہی بن گیا جیسے الہ کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ ہم الہ کے ساتھ ریلیشن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جو وہ کہے گا ہم مانیں گے, اس کی اطاعت سب سے بڑھ کر ہو جائے گی. آج ہمارے نفس کی اطاعت ہم پہ سب سے زیادہ. اور خدا دیکھیں کیا ہے, کیپٹلزم نے پیسہ جو ہے اس کو ہمارے لیے اتنا بڑا کر کے دکھا دیا ہے کہ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ منی میکس دا میئر گڈ. آپ کہتے ہیں کہ پیسہ ہوگا تو کام بنے گا, پیسہ نہیں ہوگا تو نہیں کام بنے گا. اور اس کو کمانے کے لیے اپنے آپ کو کھپا لیا. آپ کا ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے؟ ایک ایسی ہستی جس کے لیے اپنی زندگی آپ کھپا دیں, ایک ایسی ہستی جس کو سب سے زیادہ عزیز جانیں, ایک ایسی ہستی جس کے لیے آپ جو ہے لڑنے مرنے پر تیار ہو جائیں. آج وہ اللہ نہیں, آج وہ ہستی اللہ نہیں ہمارے لیے, لیکن پیسہ ہے. پیسے کے لیے ہم اپنے ان رشتے تک بھول جاتے ہیں. ہم ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں پیسے کے لیے. اور آپ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ 23 عبد الدینار و عبد الدرہم, کہ ہلاک ہو عبد الدینار و عبد الدرہم. عبد اللہ نہیں ہے, یہ عبد الدینار ہے. تو پیسہ منی جو ہے وہ ایک اور خدا. اگین اگر آپ اس کا بت تلاش کریں گے تو نہیں نظر آئے گا. یہ سارے ورچوئل گاڈز, لیکن دیز آر گاڈز, یہ الہ ہیں. ایک اور الہ آپ کے سامنے. پھر جس کے بارے میں اقبال نے بھی کہا تھا کہ انتازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے نیشن. آج ہم کیا بات کریں؟ سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے ہمارا ملک ہوگا, سب سے پہلے ہماری قوم ہوگی. اگین سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اللہ ہونا چاہیے. سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہوگی, سب سے زیادہ ہماری قربانی اللہ کے لیے ہوگی, سب سے زیادہ ہم اطاعت کریں گے سب سے بڑھ کر اللہ ہی کریں گے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. لیکن اللہ اب وہاں پہ نہیں ہے ہماری زندگیوں میں. تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. لیکن یہ عمل کا شرک ہے. جب تک کہ نظریہ ٹھیک ہے ہمارا. آپ اسے پوچھیں کسی سے آ کے, کسی سے بھی پوچھیں آج, یار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو نفس ہے وہ الہ ہے؟ نہیں, میں تو اللہ کو الہ مانتا. اگر وہ نظریاتی طور پہ یہ بات کہتا ہے, نظری طور پہ یہ بات کرتا ہے, یا اس کا نظریہ یہی ہے, تو اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے یا شرک فی العقیدہ کا ارتکاب کر رہا ہے. لیکن عمل میں شرک ہے کیونکہ اس کا عمل یہ بتا رہا ہے, اس کی ساری کی ساری پرائرٹی یہی ہے کہ جیسے چاہے زندگی گزار رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تو مان ہی نہیں رہا, یا اس کی ساری کی ساری پرائرٹی جو ہے وہ یہ مال کمانا ہے,
جس کو بڑا خوبصورتی سے نام والا فرمایا تھا نا کہ یہ مال و دولت دنیا رشتہ و پیوند بتان وہم و گمان لا الہ الا، یہ بھی وہم و گمان کے بت ہیں. رشتے، بیوی بچے آج سب سے اوپر، بیوی بچوں کے لیے میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ نہیں. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ سب سے زیادہ ہماری زندگی جو ہے وہ اس کے لیے قربان ہو، ہماری صلاحیتیں اس کے لیے قربان ہو، لیکن ایسا نہیں. تو یہ بھی تو وہ خدا ہے جو ہم نے بنا رکھے. پھر علاوہ ہوتا ہے جس سے سب سے بڑھ کر آپ خوف کھائیں، اور اس کے تحت کوئی بھی ہستی ایسی اگر ہو اور وہ آپ کو خوف دلاتی ہے تو آپ اس سے بے خوف رہیں. لیکن آج آپ کو پتہ ہے آج خوف ہمارے اوپر سوار اپنے باس کا زیادہ ہے. ٹھیک ہے، آج ہمارے اوپر خوف ہمارے حکمرانوں کا زیادہ ہے، اللہ کا خوف نہیں. کیریئرس کا، ان تمام چیزوں کیریئرس کا خوف ہے، خدشہ ہے کہ یہ ہم سے چھن نہ جائے، اس کا خوف زیادہ ہے، اللہ کا خوف نہیں. یہ سارے ہمارے جو عقائد ہیں یا نظریات ہیں، آئیڈیالوجیز ہیں، یہ بیسیکلی شرک فی العمل کی شکلیں ہیں. ہم شرک کر رہے ہیں ان سب صورتوں کے اندر. وہ الگ بات ہے کہ جب تک نظریہ ہمارا صحیح رہے گا تو یہ شرک اصغر ہے، لیکن یہ شرک اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ بالکل ٹینشن لینا چھوڑ دینا چاہیے یا کنسرن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی شرک جو ہے یہ اتنا بڑا تو ہے کہ ہمیں جہنم میں لے جا سکتا ہے. اور پھر یہ کب یہ شرک چھوٹا جو شرک ہے وہ بڑے شرک میں تبدیل ہو جائے ہمیں نہیں پتا. آئیڈیالوجی میں ہمارا شرک آ جائے ہمیں نہیں پتا. تو ہمیں ان سب سے بچنا. یہ سب الہ ہیں جو ہمیں بنا. مدثر بھائی یہ تو بہت ہی خوفناک صورت ہے. کیا اس سے بچنے کا کیا طریقہ تھا؟ یعنی ان تمام چیزوں سے شرک سے بچا کیسے جائے؟ سب سے بچنے کا وہ جو طریقہ ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بلکہ رول ماڈل میں دکھا دیا، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، بار بار ان کے بارے میں سرٹیفکیٹ اللہ دیتے ہیں ان کو، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اب ان کی وہ کون سی ایسی عادت تھی کہ جس نے ان کو اس مقام پہ پہنچایا؟ تو ہم وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یعنی آپ علیہ السلام کا یہ کمال تھا کہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے جب بھی اسے کہا کہ میری بات مانتا ہے، اس نے ایک لمحے بھی انتظار نہیں کیا، اور اس نے جو ہے لبیک کہا کہ بالکل میں اللہ تعالیٰ آپ کی بات مانتا ہوں. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو اتنا بڑا امتحان تھا، بیٹے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے روک دیا. ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے جو ہے ٹیسٹ میں پاس ہو گئے ہیں. تو یہ ہے بغیر کسی جو ہے بغیر کسی چون چرا کے ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لیں، اور جب بھی وہ ہمیں حکم دے، ہمارے سامنے اس کا حکم آ جائے تو ہم اس کے حکم کے اوپر جو ہے لبیک کہیں. یہی اس سے بچنے کا واحد راستہ ہے. جب بھی جیسے ہی ہم اس میں جو ہے کچھ ٹائم لیں گے، کچھ ویٹ کریں گے، تو شرک جو ہے وہ اپنی جگہ بنا لے گا. ہمارے پہلے عمل کے اندر وہ آئے گا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ہمارے عقیدے کے اندر چلے گا. دوسرے بھائی آخری سوال، وہ کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ وہ ایک فائن لائن کیسے ڈیسائیڈ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی فالو کرنا؟ اس کا تھوڑا سا دیں، اس کی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں، کیونکہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے جو فرائض ہیں وہ تو ہمیں ادا کرنے ہیں، یعنی گھر والوں کے، پیسے کمانے کے بھی جائز طریقے سے، تمام چیزیں وہ ایک فائن لائن ڈسکرائب کریں، تھوڑا سا اس کو رہنمائی فرمائیں. دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی کے سب سے زیادہ حق ہے، اس نے ہمیں تخلیق کیا. جو کچھ بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، جو کچھ دے گا وہ اللہ ہی دے گا. تو یہ تو ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ سے زیادہ کسی سے محبت کریں، اللہ سے زیادہ کسی کے لیے ہم اپنے سب کچھ قربان کریں. اس لیے جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا تقاضا آ جائے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے، وہاں پہ ہمیں مخلوق کو ناراض کرنا پڑے تو ہمیں کرنا ہے، ہمیں ان سے ان کی دشمنی مول لینی پڑے تو ہمیں لینی ہے. ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم جس لمحے یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کو نہیں دیتے، تو پھر یہ ہے کہ ہم ایک ایسے راستے پر چل پڑتے ہیں کہ جو ایک ظلم ہے. جیسے لمحہ ہے نا کہ جس نے بھی ایسا کیا اس نے ظلم کیا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کسی اور ہستی کو وہ مقام دے دیا جو وہ ڈیزرو نہیں کرتی. اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں جو ہے بہت ہی سخت ہیں کہ جب بھی ایک انسان اس راستے پہ چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں اس کو توبہ کرنے کا. لیکن اگر وہ نہیں مانتا تو پھر یہ اس کے لیے پھر گمراہیاں ہیں، اس کے لیے پھر جو ہے جہنم. تو اس لیے ہمیں بہرحال
اس بات کو سوچ لینا چاہیے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا ہی یہ حق ہے، کیونکہ اس نے مجھے تخلیق کیا ہے، وہی ہمارا خالق ہے۔ جزاک اللہ خیر مدثر بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام قسم کی شرک سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔